اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ نساء سے اپنا جو ہے پروگرام شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران پچھلے پروگرام میں ختم ہو گئی تھی۔ یہ سورہ نساء قرآن کی تیسری آیت ہے، سورت ہے، تو یہ مدنی ہے اور اس کی 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ پہلے میں عرض کر دوں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں انسان کی لیے بتائی ہیں۔ یہ سورت پوری کی پوری انسان کی بہتری کے لیے اس میں چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ تو یہ سورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی۔ یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس سورت میں تفصیلی احکام عطا فرمائے۔ اس لیے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء عورت کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں میراث کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی جو روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں وہ اس میں آہستہ آہستہ بتانی شروع کر رہے ہیں۔ تو میراث کا اس میں ذکر ہے پہلے، اور پھر نکاح و طلاق کے مفصل احکامات بیان کیے گئے ہیں اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے۔ آیت نمبر 93-92 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، یعنی کہ اس میں سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور انسان کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں قرآن کے اندر۔ اس صورت میں کافی ساری چیزیں جو ہیں آگے چل کے آئیں گی، اور اس کو میں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر کر کے تھوڑی تھوڑی آیتیں جو ہیں نا جی وہ میں اپنے پروگراموں پہ پیش کروں، تاکہ سب لوگ سامعین جو ہیں، حالانکہ یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، پھر بھی قرآن کی روشنی میں ان کے اس بات کا سمجھ جو ہے آنا بہت ضروری ہے۔ اور تو میں آیت نمبر 1 میں ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ تو بکثرت یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں نا ہم۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو۔ یہ آیت نمبر 2 ہے آگے جی۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیزیں نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، مگر ان کو کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے سرپرست مثلا چچا، بھائی وغیرہ اسے بچوں کے بالغ ہونے تک اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے سرپرستوں کو 3 ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں
تو ان کی امانت دیانتداری سے ان کے حوالے کر دو۔ دوسرے یہ کہ یہ بددیانتی نہ کرو کہ تم ان کے باپ کی طرف سے تو میراث میں اچھی قسم کا مال ملا ہو، مگر تم نے وہ مال خود رکھ لیا اور گھٹیا قسم کا مال اس کے بدلے میں ان کو دیا۔ اور تیسرے ایسا نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڑبڑ کر کے اس کا کچھ حصہ جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے خود استعمال کر بیٹھو۔ تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے ہمیں۔ آیت نمبر 3، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم اس سے نکاح کر لو، 2-2، 3-3، 4-4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ آگے جو ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ نے اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی، وہ خوبصورت بھی ہوتی اور اس کا باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس کا چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کرے تاکہ اس کا مال اس کے تصرف میں رہے، لیکن نکاح میں اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کے لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا تھا بلکہ اس کے ساتھ محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہیں کرتا تھا۔ اس آیت نے ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، ایک شخص بیک وقت 10-10، 20-20 عورتوں کو نکاح میں رکھ لیتا تھا۔ اس آیت نے اس کی زیادہ سے زیادہ حد 4 تک مقرر فرما دی ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کرے، اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اتفاق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو منع فرما دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ تو یہ میں جو ہے آج کے پروگرام کو اس لیے چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں عام پائی جاتی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ان کے اوپر آپ اگر ایمان لاتے ہوئے عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بھی آسان رہے گی اور بہتر رہے گی۔ تو یہ جو کوئی میرے سامعین نیا میرا پروگرام سن رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور جو پرانے سامعین ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام سننے کے بعد اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ یہ نیکی کی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے لوگوں میں پھیلائیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔